السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انوارے کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ تقریباً پارے 22 کے 1-2 رکوع باقی ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ پارے 22 مکمل طور پر ریکارڈ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے، پچھلے درس میں اخیر میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کے جو 3 طبقے ہیں، 3 طرح کی جو جماعتیں ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائے گا اور پھر وہاں ان کے لباس، اللہ تبارک و تعالی کا ریشمی لباس ان کو عطا فرمائے گا۔ جنت میں جب داخل ہوں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے، اور جنت میں ولا یمسنا فیہا نصب، کہ نہ ان کو کوئی تھکن محسوس ہوگی، ولا یمسنا فیہا لغوب۔ اب یہ لغوب یعنی کہ معنی ہے لغوب کے سستی، کاہلی، یعنی کہ آدمی جب کام کر تھک جاتا ہے تو سستی وغیرہ آ جاتی ہے، تو ایسی کوئی سستی بھی وہاں پر طاری نہیں ہوگی۔ تو یہ اہل جنت کا تذکرہ پچھلے درس میں بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے اہل جنت کے مقابلے میں جو دوزخی لوگ ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جو لوگ کفر کیے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم، ان پر موت بھی طاری نہیں کی جائے گی، موت ان پر واقع نہیں ہوگی، یعنی وہ مریں گے بھی نہیں کہ فیموتوا، کہ مر جائیں، یستریحوا، مر کر آرام پالیں، عذاب سے بچ جائیں، ایسا ان کو موت وہاں پر طاری نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ جب ایک مرتبہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے یا پھر دوزخ میں داخل ہو جائے تو وہاں کیا ہے، اس کے بعد پھر کبھی مرنا نہیں، اس کے بعد موت طاری ہونے والی نہیں ہے، بلکہ بتایا جاتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کر وہاں پر ذبح کر دے گا۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، اور وہاں پر جو جہنم کا عذاب ہے کافروں کو جو دیا جا رہا ہے، کافروں کے عذاب میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، جہنم کے عذاب میں طرفۃ عین، ذرا برابر بھی، طرفۃ عین یہ دراصل کیا ہے، ایک محاورہ ہے عربی زبان میں کہ لمحے بھر بھی، یہ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ لمحہ، ایک لمحہ بھی ان کے لیے کیا ہے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی۔ کذالک، بتا رہے ہیں کہ ایسا ہی، کما جزیناہم، جیسے ہم ان کافروں کو بدلہ دیے ہیں جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلنا اور عذاب میں ان کے تخفیف نہ کرنا، ویسے ہی ہم کیا کرتے ہیں، نجزی کل کفور، ہر کافر کو ہم ویسے ہی بدلہ دیتے ہیں، ویسے ہی عذاب ہم ہر کافر کو عطا کرتے ہیں۔ نجزی، اور ایک قرات میں بتا رہے ہیں کہ نجزی پڑھیں گے تو نجزی فعل فاعل ہوگا، کل کفور یہ مفعول بن جائے گا، اور ایک قرات میں کیا پڑھا گیا ہے، یجزا کل کفور، ہر کافر کو ویسے ہی بدلا دیا جائے گا۔ تو یجزا فعل مضارع مجہول ہوگا، کل کفور یہ اس کا کیا ہے، نائب فاعل بن جائے گا۔ تو اب اس کو بتا رہے ہیں، کافر، کفور سے مراد تو کافر دونوں قراتوں میں کافر ہی ہے، بالیاء والنون المفتوحۃ مع کسر الزاء، تو یا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اس کو اور نون کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ یا کے ساتھ جیسے بتایا گیا مضارع مجہول یجزا، اور نون کے ساتھ جو ہے، نون کے زبر کے ساتھ، اور زا جو ہے نجزی میں اس کے کسرے کے ساتھ، یعنی جزا یجزی، نجزی، تو نجزی مع کسر الزاء ونصب کل، اور پھر جو کلہ ہے تو اس کو کیا ہے، نصب دے کر پڑھیں گے نجزی کا مفعول ہونے کی وجہ سے۔ وہی مفہوم جو ہم پہلے بتائے ہیں، ترجمہ اس کا اس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جیسے ہم ان کافروں کو عذاب دیے ہیں، جہنم کی آگ میں جلائے ہیں، ہر کافر کو دنیا میں جو بھی کافر ہوگا ویسے ہی ہم بدلہ عطا کریں گے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، حالانکہ وہ جو کافر ہیں وہ کافر اس جہنم کی آگ میں
چیختے رہیں گے، استرخ یسترخو چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، یستغیثون بشدۃ زور زور سے چیخ کر کیا ہے وہ مدد طلب کرتے رہیں گے، یقولون اور وہ کہتے رہیں گے، مدد طلب کرتے رہیں گے۔ اور ایک لفظ آیا ہے دیکھیں یہاں پر عویل، تو اس کے معنی ہیں زور سے پکارنا، روتے ہوئے چیخنا، چیخ کر رونا، یہ معنی ہوں گے۔ تو زور زور سے پکارتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، روتے رہیں گے، یقولون اور وہ کافر کہتے رہیں گے کہ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار تو ہم کو اس آگ سے نکال، منہا اس جہنم کی آگ سے تو ہم کو نکال، نعمل صالحا تو ہم کیا کریں گے یہاں سے جب نکلیں گے تو ہم نیک اعمال کریں گے، غیر الذی کننا نعمل سوائے اس کے جو ہم کیا کرتے تھے، اب سے پہلے جو ہم برے اعمال کیا کرتے تھے اس کے مقابلے میں اس کے بدلے میں ہم کیا کریں گے، نعمل صالحا نیک اعمال کریں گے۔ تو اب یہ اخرجنا جو فعل امر ہے، نعمل اس کا جواب امر بن رہا ہے، اسی لیے اس کو جزم سے پڑھے ہیں، غیر الذی کننا نعمل۔ فیقال لہم تو کافروں کا یہ مطالبہ سن کر ان سے کہا جائے گا، فیقال لہم کافروں سے کہا جائے گا، اولم نعمرکم ما کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی، اتنی عمر ہم نے تم کو نہیں دی تھی، ماں یہ کیا ہے دراصل وقتاً، یعنی ہم نے تم کو عمر کا اتنا حصہ عطا نہیں کیا تھا کہ یتذکروا فیہ من تذکر، جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے عمر کے اس وقت میں اس حصے میں آسانی سے نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ اولم نعمرکم ما کیا ہم نے تم کو اتنی عمر یا پھر عمر کا اتنا وقت اتنا حصہ عطا نہیں کیا کہ جس میں اگر آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ حالانکہ وجاءکم النذیر اور تمہارے پاس کیا ہے، ایک تو ہم نے عمر بھی تم کو عطا کی اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے پاس ڈرانے والے جو رسول ہیں، رسول حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے پاس آئے یا پھر دیگر انبیاء تمہارے پاس آئے، وجاءکم النذیر ڈرانے والے رسول تمہارے پاس آئے، فما اجبتم تو تم نے ان کو کیا جواب دیا، وہ تمہاری ہدایت کے لیے آئے تھے، تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنے کے لیے آئے تھے، تم نے ان کو کیا جواب دیا، انکار کیا، جھٹلا دیا، فذوقوا تو لہذا اب کیا کرو تم اب چکو عذاب تمہارے انکار کرنے کا، تمہارے جھٹلانے کا، فما للظالمین من نصیر تو بتا رہے ہیں کہ ظالموں کے لیے یعنی کافروں کے لیے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، فما للظالمین الکافرین من نصیر کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا جو یدفع العذاب عنہم جو ان کافروں سے عذاب کو دور کرے روک سکے۔ آگے بتا رہے ہیں ان اللہ عالم غیب السماوات والارض بے شک اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمینوں کے جو غائب چیزیں ہیں، جو پوشیدہ باتیں ہیں یا پھر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جاننے والا ہے، عالم ان سب کو جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تبارک و تعالی کیا ہے دلوں کے اندر جو باتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، ذاتی صدور یعنی سینوں کے اندر، سینوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، بما فی القلوب دلوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں ابھی تک وہ زبان سے ظاہر نہیں کی گئی، صرف ابھی دلوں میں ہی وہ باتیں ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ فعلمہ بغیرہ اولا تو اب جب دلوں کے اندر چھپی ہوئی جو باتیں ہیں، دل پھر اس کے اوپر سینہ، تو جب اتنی اندر سینے پہ اندر پھر اس کے بعد دل کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے کہ بازو میں جو کھڑا ہوا آدمی ہے اس کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی، تو اللہ تبارک و تعالی جب سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے تو سینوں کے باہر جو باتیں ہیں بدرجہ اولا وہ تو جانے گا۔ فعلمہ بغیرہ اولا تو اس کے علاوہ جو علم ہے، اس کے علاوہ مطلب سینوں کے باہر جو باتیں ہیں، جو علم ہیں، جو معلومات ہیں، اللہ تبارک و تعالی بدرجہ اولا ان کو جانے گا۔ یہ بھی کیسے؟ بالنظر الی حال الناس لوگوں کی حالتوں کو دیکھتے ہوئے یہ یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جیسے ایک انسان کو اندر کی چیزیں جاننا مشکل ہے اور ظاہر جو چیزیں ہیں اس کا جاننا آسان ہے، اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے، ظاہری چیز ہو یا ہے باطنی چیز ہو، اللہ کے لیے سب یکساں ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کسی بھی چیز کا جاننا علم حاصل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ چلیے تو اب یہ پھر یہاں پر کیوں کہا گیا؟ یہ لوگوں کی حالتوں کو دیکھتے ہوئے اس طرح کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، تو جب سینوں سے باتیں ظاہر ہو گئی ہیں وہ تو بدرجہ اولا اس کو جانے گا، یہ لوگوں کی حالتوں کے اعتبار سے۔
هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی وہ ذات بابرکت ہے کہ جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. خلیفہ بنایا. یہ خلائف جو ہے خلیفتن کی جمع ہے، جمع خلیفتن ای یخلف بعضکم بعضا، کہ کیا مطلب تم میں کا ایک دوسرا کیا ہے خلیفہ بنتا ہے. خلیفہ بنتا ہے مطلب ایک آدمی دنیا میں ہے، اس کا انتقال ہوا تو بعد والا کیا ہے پہلے والے کا خلیفہ بنا، اس کی ذمہ داریاں سنبھالا. پھر اس کا انتقال ہوا تو پھر بعد میں آنے والا پہلے والا کا خلیفہ بنا. تو ایسے کیا ہے ایک دوسرے کا خلیفہ بنتا چلا جاتا ہے. یہ ایک بات ہوئی. ایک انسان اگر لیں گے، یا نہیں تو امتیں اگر لے لیں آپ، امت اگر لیں گے تو پہلی صدی جو ہے پہلے 100 سال وہ جب تک رہے وہ اپنی ذمہ داری سنبھالے، جب ان کا انتقال ہوا وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. بعد والی جو صدی ہے جو 100 سال ہے وہ اس صدی کے رہنے والے لوگ، پہلے والے جتنے لوگ تھے ان کے سارے اشیاء، ان کے ساری چیزوں کے وہ کیا ہے خلیفہ بن گئے. پھر یہ صدی ختم ہو گئی، بعد والی صدی کیا ہے پھر خلیفہ بنی پہلے والے کی. تو ویسے ہی کیا ہے ہر صدی کیا ہے اپنے پہلے والے صدی کے خلیفہ بنتی ہے. یا پھر صدی سے مراد امت بھی لے لیں آپ کہ ہر امت کیا ہے اپنی پہلی والی امت کی کیا ہے خلیفہ بنتی ہے. تو بہرحال یہاں پر مراد ہو سکتا ہے. چلیے تو بات خلاصہ کیا نکلا کہ ایک دوسرے کا کیا ہے آدمی خلیفہ بنتا ہے. آگے بتا رہے ہیں فمن کفر منکم فعلیہ کفر، بس تم میں سے جو آدمی کفر کیا ہے، کفر کرتا ہے، فعلیہ کفر، تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا. جو آدمی کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا وبال کیا ہے اسی پر ہوگا. ای وبال کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کا کفر ان کے پروردگار کے پاس اضافہ نہیں کیا مگر اللہ کی ناراضگی کو. یعنی کافروں کا جو کفر تھا، کافروں کا کفر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی ناراضگی میں مزید اضافہ کیا. یعنی جتنا کافر کفر کیا کرتے تھے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان کافروں سے ناراض ہو جایا کرتا تھا. تو بتا رہے ہیں ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم، کافروں کو ان کا کفر ان کے پروردگار کے پاس اضافہ نہیں کیا مگر کس میں مقتن، ناراضگی میں، غضبن، غضبناکی میں. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، اور کافروں کو ان کا کفر کیا ہے کسی بھی چیز میں اضافہ نہیں کیا مگر اضافہ کیا ہے تو کس چیز میں خسارن، خسارے میں، نقصان میں. آخرت میں خسارہ ان کے کیا ہے جتنا کفر وہ دنیا میں کیے آخرت میں ان کے کفر کا نقصان اور خسارہ وہ آخرت میں وہ لوگ بھگتے اٹھائے. الا خسارہ. چلیے آگے بتا رہے ہیں قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ارأیتم تم بتاؤ مجھے، ارأیتم تم مجھے بتلاؤ، شرکاءکم الذین تمہارے وہ شریک، وہ شرکاء، الذین تدعون من دون اللہ کہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جن شریکوں کی، جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کر رہے ہو، وہ کون ہے؟ وہ اصنام اور وہ بت ہیں. الذین زعمتم کہ جن بتوں کے بارے میں تم یہ گمان کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ انہم شرکاء اللہ تعالی، کہ وہ بت کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہیں. جن بتوں کے بارے میں تم یہ سمجھ رہے ہو تم مجھے بتاؤ، ارونی تم مجھے اطلاع دو، خبر دو کہ ماذا خلقوا من الارض، زمین میں انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے. میرا جہاں تک معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں میں وہ ساری چیزیں گنانے کے لیے تیار ہوں. اللہ کی مخلوقات گنانے کی بجائے تم خود دیکھو اپنی آنکھوں سے، اور اگر ہم تم سے پوچھیں کہ زمین کو کس نے پیدا کیا تم بھی اس کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. آسمان کو کس نے پیدا کیا تم بھی اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو پھر چلو تمہارے اقرار کے مطابق زمین اور آسمان کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تمہارے جو معبودان باطلہ ہے جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ماذا خلقوا من الارض، بتاؤ زمین کا کیا حصہ انہوں نے پیدا کیا ہے، زمین میں کیا چیز انہوں نے بنائی ہے. یا نہیں تو ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر آسمان کے پیدا کرنے کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ لوگ شریک تھے، اللہ کی مدد کیے ہیں، اللہ نے ان کو اپنا مددگار بنایا ہے، مددگار کے طور پر رکھا تھا. بتائیے ام لہم شرکن، یا پھر ان معبودان باطلہ کو شرکت حاصل تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام میں شریک کیا تھا، اللہ کے ساتھ شریک تھے یہ لوگ فی خلق السماوات، آسمان کی پیدائش میں. یعنی زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے
یا آسمان کی پیدائش میں کیا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا شریک بنایا تھا؟ یا پھر آتیناہم کتاباً، یا ہم نے ان کو ایک کتاب عطا کی ہے، یا پھر ہم نے ان کو ایک کتاب عطا کی ہے، فہم علی بینۃ منہ، تو وہ لوگ واضح دلیل ہونے کی وجہ سے اس کتاب میں واضح دلیل ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس بات پر ٹکے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو آسمان سے کتاب اتاری ہے کہ اس کتاب میں واضح دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کہ بِأَنَّ لَهُمْ مَعِي شِرْكَةٌ، کہ ان معبودان باطلہ کی میرے ساتھ شرکت ہے، وہ میرے شریک ہیں۔ کیا آسمان سے کوئی کتاب ہم نے ایسی اتاری ہے کہ اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہو کہ یہ معبودان باطلہ میرے شریک ہیں؟ لا شیء من ذالک، مذکورہ چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں، یعنی زمین میں کوئی بھی چیز یہ بت نہیں بنائے ہیں، اور آسمان کی پیدائش میں یہ اللہ کے شریک بھی نہیں ہے، یا پھر آسمان سے ہم نے ایسی کوئی کتاب نہیں اتاری کہ جس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ معبودان باطلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہیں۔ لا شیء من ذالک، اس میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے، بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ ان یعد الظالمین بعضهم بعضا الا غرورا، کافر ایک دوسرے سے وعدہ نہیں کر رہے ہیں مگر کس بات کا؟ غروراً، تکبر کا، دھوکے بازی کا وہ کیا ہے؟ وعدہ کر رہے ہیں۔ یعد الظالمون بعضهم بعضا، ظالم ایک دوسرے سے وعدہ نہیں کر رہے ہیں مگر کس کا؟ الا غرورا، مگر دھوکے بازی کا وہ وعدہ کر رہے ہیں۔ کس بارے میں بتا رہے ہیں؟ باطلاً، ایک جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں۔ بقولہم، ان کا جو کہنا تھا، کافر جو کہا کرتے تھے کہ ہم جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی جو ہم پرستش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ الاصنام تشفع لہم، کہ یہ جو بت ہیں، یہ جو بت ہیں وہ کیا ہے، ان کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے۔ یہ ان کافروں کا جو عقیدہ تھا، اور کافر ایک دوسرے سے وعدہ کرتے جاتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے چلے جائیں تاکہ کل بروز قیامت اگر ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے تو یہ بت کیا ہے، ہماری سفارش کریں، ہم کو عذاب الہی سے روک سکیں۔ تو یہ جو وعدہ کافر ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، یہ حقیقت پر مبنی وعدہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، باطل اور جھوٹا وعدہ ایک دوسرے سے کرتے جا رہے ہیں۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو اور زمین کو روکے رکھا ہے کہ کہیں ان تزولا، وہ دونوں کیا نہ ہو، زائل نہ ہو جائیں۔ زائل ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکے رکھا ہے۔ ای یمنعہما من الزوال، زائل ہونے یعنی گرنے، حرکت میں آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو روکے رکھا ہے۔ ولئن، اور قسم بخدا، ولئن اور قسم بخدا، اگر زالتا، وہ دونوں کے دونوں کیا ہے، زائل ہو جائیں، یعنی کہ دونوں کے دونوں حرکت میں آ جائیں یا پھر گر جائیں، تو ان امسکہما من احد من بعد، تو ایک تو اللہ نے کیا کیا ہے، زائل کر دیا ہے، ان کو کیا ہے، گرا دیا ہے، تو ان یہ حرف نفی کے معنی میں ہے، تو ما امسکہما، کوئی بھی ان دونوں کو یعنی زمین اور آسمانوں کو اللہ کے علاوہ روکنے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی، اللہ نے اب زمین اور آسمانوں کو روکے رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، بالکل رکے ہوئے ہیں، اپنے مقام پر ٹکے ہوئے ہیں۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو زائل کر دے، چھوڑ دے، اور پھر ان کو اپنی اصلی حالت پر رکھ دے، تو کوئی بھی اللہ کے علاوہ ان دونوں کو روکے رکھنے والا نہیں ہے۔ ما امسکہما، ان دونوں کو کوئی بھی نہیں روکے گا، من احد من بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، ایسی واہ، انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حلیما، نرم یعنی کہ بردبار ہے، بردباری سے پیش آتا ہے، غفوراً، بخشنے والا ہے۔ کیسے بخشتا ہے؟ فی تاخیری عقاب الکفار، اچھا بردبار کیسے بتا رہے ہیں؟ غفوراً کا تعلق کافروں سے تو نہیں ہے، حلیماً کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بردبار ہے، یعنی نرمی سے پیش آنے والا ہے۔ تو کافروں کے ساتھ کیسی نرمی سے پیش آ رہا ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ فی تاخیر عقاب الکفار، کافروں کی جو سزا ہے، اس عذاب کو، اس سزا کو مؤخر کر ان کے ساتھ بردباری سے پیش آ رہا ہے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ لوگ قسمیں کھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ قسمیں کھائیں گے۔ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ یعنی غایت اجتہادہم فیہا، یعنی قسمیں
غایت درجے کے قسمیں کھائیں گے، یعنی انتہائی درجے کے قسموں پر قسم، یعنی کہ پوری تاکید کے ساتھ وہ قسمیں کھاتے رہیں گے۔ لئن، اور کہتے رہیں گے کہ لئن جاءہم نذیر، قسم بخدا اگر ان کے پاس کوئی رسول ڈرانے والا آیا، ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا کوئی رسول آیا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو گزری ہوئی جتنی امتیں ہیں ان امتوں میں سے، یہ ان امتوں سے بھی زیادہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ کافروں نے کہا کہ قسم کھا کر وہ لوگ کہتے کہ اگر ان کے پاس، ان کافروں کے پاس کوئی رسول ڈرانے والا آیا تو جتنے لوگ اب تک گزرے ہیں، جتنی امتیں اب تک گزری ہیں، یہود، نصارہ وغیرہ وغیرہ، ان سے بھی زیادہ یہ لوگ کیا ہے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ان سے بھی زیادہ یہ ہدایت حاصل کرنے والے ہو جائیں گے۔ چلیے اب یہاں پر دو چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی چیز ہم بیان کریں گے وہ یہ کہ کافروں کو جب اہل کتاب کے بارے میں یہ اندازہ ہوا، یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہدایت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے۔ یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور نصارہ کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو یہود اور نصارہ نے کیا کیا؟ اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا۔ تو اب ان کے مقابلے میں، یہ کب کی بات ہے؟ ابھی حضور پاک علیہ السلام دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو ان کی اس حالت کو دیکھ کر کافریں قسمیں کھا کر کہتے کافر کہ اگر ہمارے پاس رسول آتا، ان کے پاس رسول آیا اور پھر کتابیں آئیں، وہ لوگ جھٹلا دیے، اگر ہمارے پاس اگر رسول آتے یا پھر اللہ کی طرف سے کتاب آتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ لیکن ہوا کیا؟ لیکن جب ان کے پاس رسول آئے تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ رسول کا انکار کیا، جھٹلا دیا۔ چلیے بتا رہے ہیں الیہود والنصارى، احد الامم سے مراد یہود اور نصارہ ہے، یہود اور نصارہ میں سے کسی ایک سے بھی کیا ہے ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے وغیرہ۔ یہود اور نصارہ ہی خاص نہیں ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ لوگ یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ ای واحدۃ منہما، یعنی ان میں سے کسی ایک سے، لما رأوا من تکذیب بعضها بعضا، کہ کب کہا کافروں نے؟ جب یہودی اور نصارہ ایک دوسرے کو جھٹلا رہے تھے، کافروں نے جب یہود اور نصارہ کو ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہوئے جب کافروں نے دیکھا، کیسے؟ اب بتا رہے ہیں اذ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، جب یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، نصارہ کا کوئی دین ہے ہی نہیں، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہودیوں کے پاس کوئی دین ہی نہیں ہے، جو طریقہ جو راستہ وہ اختیار کیے ہیں وہ دین ہے ہی نہیں، وہ کوئی حقیقت پر مبنی ہے ہی نہیں، تو ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے کیا ہے خلاف میں باتیں کر رہے ہیں۔ کافروں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اگر رسول آتا تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے، اس رسول کی باتیں مان لیتے، لیکن ہوا کیا؟ فلما جاءہم نذیر، بس جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا، کون ہے وہ ڈرانے والوں سے مراد؟ حضور پاک علیہ السلام۔ جب حضور ان کے پاس رسول، نبی بن کر، نذیر بن کر آئے تو ما زادہم الا نفورا، ان کے آنے کی وجہ سے ان کافروں کے اندر اضافہ نہیں ہوا مگر کس میں؟ نفوراً، نفرت میں ہی اضافہ ہوا۔ یعنی حضور جب دنیا میں تشریف لائے ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، تو یہ کیا کیے؟ حضور کی باتیں ماننے کی بجائے، حضور کی رسالت کا اقرار کرنے کی بجائے مزید اور یہ لوگ کیا کرتے چلے گئے کہ حضور سے نفرت کرتے چلے گئے، تباعداً عن الہدی، ہدایت سے اور مزید دور ہوتے چلے گئے۔ کیوں؟ استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، عن الایمان، ایمان لانے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ حضور پاک علیہ السلام سے نفرت کی۔ ابھی استکباراً کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ومکر السیء، ایک تو زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، اور دوسری کیا ہے؟ ایک بری چال بازیوں کی وجہ سے، بری چال بازیوں کی وجہ سے، ایک یعنی مکاریاں، جو بری مکاریاں جو وہ لوگ کر رہے تھے اس کے لیے۔ ومکر العمل السیء، برے کاموں کے جو یہ چال بازیاں کر رہے تھے، مکاریاں کر رہے تھے، اس کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہوا؟ ان کے حضور سے ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہوا۔ کیسے؟ برے اعمال کے ذریعے سے، شرک ہے، نافرمانی ہے، بت پرستی ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی ان برے کاموں کی وجہ سے وہ لوگ کیا کیے؟ مکاریاں کیے، ان مکاریوں میں مزید کیا ہے؟ دن بدن اضافہ ہوا۔ ولا يحيق المكر السيء الا باهله، اب بتا رہے ہیں کہ برے کاموں کا جو مکر ہے کسی کو بھی نہیں گھیرتا مگر مکر کرنے والے کو، یعنی برے مکاریاں
اس مکر کرنے والے کو ہی اپنے احاطے میں لے لیتی ہیں۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، بری مکاریاں، بری جو چال بازیاں ہیں وہ ماکر کو ہی، مکر کرنے والے کو ہی اپنے احاطے میں لے لیتی ہیں، یعنی برے مکاریاں اس مکر کرنے والے پر ہی آ جاتی ہیں پلٹ کر۔ وہو الماکر، اور وہ کیا ہے؟ اہلی سے مراد کون ہے؟ ماکر ہے۔ تو جو مکاریاں جو کی جاتی ہیں برے انداز میں، غلط انداز میں، وہ کیا ہے؟ اس کو ماکر پر، مکر کرنے والے پر ہی وہ کیا ہے؟ پلٹ کر آ جاتی ہیں۔ چلیے ایک چیز اب یہاں پر ایک آیت میں دو طرح سے مکر السیء کا استعمال ہوا ہے، ایک مکر السیء اضافت کے ساتھ ہوا، دوسرا المکر السیء موصوف صفت کے ساتھ ہوا۔ تو اب بتا رہے ہیں ووصف المکر بالسیء، یہاں جو دوسری مرتبہ استعمال ہوا ہے مکر کی صفت لائی گئی ہے سیء کے ذریعے سے، اصل کے اعتبار سے۔ المکر موصوف ہے، سیء اس کی صفت ہے، یہ اصل کے اعتبار سے۔ اس سے پہلے جو آیا ہے مکر السیء وَإِضَافَتُهُ إِلَيْهِ قَبْلُ استعمال آخر، اس سے پہلے جو مضاف الیہ کے ذریعے سے استعمال ہوا ہے مکر السیء، وہ اس سے پہلے اس سے پہلے استعمال آخر، یہ ایک دوسرا استعمال ہے۔ قُدِّرَ فِيهِ مضاف، اس کے اندر کیا کیا گیا ہے؟ اس کے اندر مضاف الیہ پہلے سے ہی محذوف مانا گیا ہے، اس کے اندر مضاف الیہ پہلے سے ہی محذوف مانا گیا ہے۔ قُدِّرَ فِيهِ مضاف الیہ، مضاف الیہ اس کے اندر پہلے سے ہی مقدر مانا گیا ہے، کیوں؟ حذرا من الاضافۃ الی الصفۃ، اس بات سے بچنے کے لیے کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف، صفت کی اضافت موصوف کی طرف کرنا جو جائز نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں الگ جنس کے ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب ایک الگ شے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک الگ ہے، تو دو الگ الگ چیزوں کی اضافت ایک دوسرے کی طرف کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہوا کرتے ہیں، جیسے زید مجتہد، زید مجتہد ہے، یا پھر کتاب مفید، کتاب ایک مفید کتاب، زید مجتہد محنتی زید، وہ پہلے جو ترجمہ کیا وہ غلط ہے، زید مجتہد محنتی زید، تو یہ زید مجتہد میں زید اور مجتہد دونوں ایک ہی ہے، ایک کے بارے میں ہی دونوں لفظوں سے کلام ہو رہا ہے۔ کتاب مفید ایک مفید کتاب، تو وہی کس کے؟ ایک کے بارے میں ہی دو الگ الگ لفظوں سے کلام کیا جا رہا ہے۔ تو ہو گئی بات۔ تو موصوف صفت میں دونوں ایک ہی ہوا کرتے ہیں، مضاف الیہ میں دونوں کیا ہے؟ الگ ہوا کرتے ہیں۔ تو اب دونوں یوں سمجھیں کہ موصوف صفت ایک الگ ہوا اور مضاف الیہ ایک الگ ہوئے۔ تو اب موصوف کی اضافت صفت کی طرف کریں گے یا پھر صفت کی اضافت موصوف کی طرف کریں گے تو خرابی کیا لازم آئے گی؟ دو جو ایک مقام پر ایک ہی ہیں ان کو کیا ہے؟ ایک کی اضافت دوسرے کی طرف، یعنی اضافت الشیء الی نفسہ جو قاعدہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہاں پر لازم آئے گا کہ کسی بھی چیز کی اضافت اسی اپنی چیز کی طرف کرنا یہ لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ تو اسی لیے قاعدہ مقرر کر دیا گیا نحو کے اندر کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں کی جا سکتی، یا پھر صفت کی اضافت موصوف کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ جہاں کہیں ایسا معلوم ہوگا کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف کی گئی ہے یا پھر صفت کی اضافت موصوف کی طرف کی گئی ہے تو وہاں تعویل کر لی جائے گی۔ کیسی تعویل کر لی جائے گی؟ یہاں اب صاحب جلالین خود بتا رہے ہیں، دیکھیں یہ مکر السیء اصل مضاف الیہ بظاہر معلوم ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ تعویل کر دی کہ العمل یہ مضاف الیہ محذوف ہے، موصوف ہے، اور السیء مکرہ کی صفت نہیں ہے بلکہ العمل موصوف محذوف کی وہ صفت بن رہی ہے۔ تو اب اسی صورت میں کیا ہوگا؟ موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہونا لازم نہیں آئے گا۔ تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ المکر السیء موصوف صفت یہ اصل سے استعمال ہوا ہے، اصل کے اعتبار سے اصل قاعدہ یہی ہے، موصوف صفت بن کر استعمال ہوئی، لیکن مکر السیء میں کیا ہے؟ موصوف کی اضافت صفت کی طرف استعمال کیا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ تو صاحب جلالین العمل درمیان میں نکال کر بتا دیا کہ مکر موصوف کی اضافت السیء صفت مضاف الیہ کی طرف نہیں ہے بلکہ العمل السیء کا موصوف محذوف ہے، السیء مکر کی بجائے العمل کے صفت بن رہی ہے، تو لہٰذا وہ قاعدہ جو ہے وہ یہاں پر لازم نہیں ہوگا، نہیں آئے گا۔ چلیے تو بات کیا ہوئی کہ زمین میں وہ لوگ تکبر کرتے ہوئے، ایمان لانے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اور برے چال بازیاں کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دن بدن نفرت میں وہ لوگ اضافہ ہی ہوتے چلے گئے، حضور سے مزید نفرت ہی کرتے چلے گئے۔ تو اب بتا رہے ہیں فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، وہ کافر انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر پہلے والے لوگوں کے ہی طریقے کا، پہلے والے لوگوں کا جو طریقہ تھا اس طریقے کا وہ کافر انتظار کر رہے ہیں۔ کیا طریقہ تھا؟ یعنی کہ سنت اللہ فیہم، پہلے والے کافروں کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ اختیار کیا تھا، یہ کافر کیا ہے؟ اسی طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ من بیانیہ لا کر بتا رہے ہیں، من تعذیبہم، پہلے والے کافروں کو عذاب دینا، بتکذیبہم رسولہم، ان کے اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ یعنی پہلے والے کافر جب اپنے رسولوں کو جھٹلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان کو عذاب دیا تو یہ کافر بھی اپنے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، تو لہٰذا اب یہ لوگ بھی کیا ہے؟ اپنے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ پہلے والے لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، بس آپ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت میں کسی قسم کی تبدیلی، اللہ کے طریقے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یعنی جو بھی کفر کرے گا، جو بھی اپنے اللہ کے رسولوں کو جھٹلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، تو اس فیصلے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نہ ہی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اللہ کے طریقے کو کیا ہے آپ تبدیل ہوتا ہوا پائیں گے۔ یعنی کہ تبدیلی کسی قسم کی وہاں پر واقع نہیں ہوگی۔ ای لا یبدل بالعذاب، ہاں اچھا تحویل کے معنی ہے کہ پھیر دینا، پھیر دینا کیسے پھیر دینا؟ جو آدمی عذاب کا مستحق ہے اس کو دیے بغیر دوسرا آدمی جو عذاب کا مستحق نہیں ہے اس کو عذاب دینا، ایسا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ نہیں دیا ہے۔ تبدیل تحویل کے الگ معنی ہوتے ہیں۔ تبدیل کا مطلب کہ بتا رہے، خود دیکھیں یہاں پر بتا رہے ہیں لا یبدل بالعذاب غیرہ، کہ اللہ کا جو عذاب ہے، اللہ نے جو عذاب کافروں کے لیے مقرر کیا ہے تو کافروں کو ہی ملے گا، ان کافروں کے بدلے میں دوسرے لوگوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ کوئی بات۔ تحویل ولا یحول الی غیر مستحقہ، کہ جو عذاب کا مستحق ہے کافر، اس کی بجائے جو مستحق نہیں ہے، عذاب کا حقدار نہیں ہے، اس کو عذاب اس کی طرف نہیں پھیرا جائے گا۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین میں سیر و تفریح نہیں کرتے، نہیں پھرتے؟ فینظروا، کہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو نافرمان تھے، جو کافر تھے، جو اپنے رسولوں کو جھٹلانے والے تھے، ان کا انجام کار کیسے ہوا؟ وکانوا اشد منہم قوۃ، حالانکہ وہ پہلے والے جو لوگ ہیں، جو نافرمان ہیں، رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں، ان کفار مکہ سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ، طاقت اور قوت کے اعتبار سے پہلے والے لوگ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ طاقت ان کو دی گئی تھی۔ فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ بِتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَهُمْ، نتیجہ کیا ہوا؟ جب وہ لوگ اپنے رسولوں کو جھٹلائے، ان کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ یہ لوگ اسی طریقے کو اختیار کیے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کیا ہے؟ ہلاک کر دے گا۔ بتا رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ، اب یہ من شیئن دیکھیں، اصل میں یہ من کیا ہے؟ زائدہ ہے، تو معنی کیا ہوں گے؟ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کرنے والی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ یعنی یسبقہ و یفوتہ، اللہ کو چکما دے کر نکل جائے، اللہ سے چھوٹ کر، اللہ کے پکڑ سے چھوٹ کر نکل جائے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے۔ فی السماوات ولا فی الارض، نہ زمین میں کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے، نہ آسمان میں کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کر سکے۔ انہ کان علیما بالاشیاء کلھا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو، ساری کی ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ قدیرا علیہا، اور ساری کی ساری چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں وَلَوْ يُعَاقِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر لو بالفرض اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا مؤاخذہ کرے، لوگوں کی پکڑ کرے، بما کسبوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وہ گناہ جو وہ کیے ہیں، بما کسبوا، جو وہ گناہوں کے کام کیے ہیں، ان کے گناہوں کے کاموں کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کرنا شروع کرے، من المعاصی، گناہ نافرمانیوں کی وجہ سے، یعنی مطلب یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پکڑنا، ان کو سزا دینا شروع کرے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو زمین پر کوئی بھی انسان، ذی روح، کوئی بھی جاندار کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑتا، کوئی بھی نہیں چھوٹے گا۔ ما ترک علی ظہرہا، زمین کے پشت پر
یعنی کہ سطح زمین پر من دابتن، دابتن اصل معنی ہے ایک تو چوپایا ہے اس کے، لیکن مراد یہاں پر کیا ہے؟ نسیمتن، نسیمتن، نسیمتن کے معنی کیا ہے؟ حیوان، جاندار، یعنی کوئی بھی ایسا حیوان نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑے گا من بنی آدم، بنی آدم میں سے، کہ جو کیا ہو زمین پر چلتا ہو۔ یعنی کہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ کھلی کہ ہر آدمی سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے انسان کی پکڑ شروع کرے تو کون اللہ کی پکڑ سے بچے گا؟ کون اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا؟ تو بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے، اگر ایسا پکڑنا چاہے تو سارے کے سارے اللہ کے عذاب میں آئیں گے، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، لیکن اللہ کی کرم نوازی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فوراً ان کو پکڑتا نہیں ہے، وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ ان کے گناہوں کی سزا کو ایک مقررہ وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤخر کیا ہے، روک کر رکھا ہے۔ وہ مقررہ وقت کیا ہے؟ یوم القیامہ، قیامت کا دن، قیامت کے دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا ہے؟ مؤخر کر رکھا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کے پاس، یعنی ان کافروں کے پاس مقررہ وقت آئے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دینے کے لیے جو وقت مقرر کیا جب وہ ان کے پاس آئے گا، تو یاد رکھیں کہ ہاں، تو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کے پاس آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے برے اعمال کا، یا پھر نیک لوگ بھی ہیں یا پھر گناہ گار لوگ بھی ہیں، تو ان کے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پوری سزا عطا کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بتا رہے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یعنی فَيُجَازِيهِمْ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ، ان کے اعمال کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ ان کو بدلہ عطا کرے گا، جزا عطا کرے گا۔ کیسے؟ بِإِصَابَةِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ثواب عطا کر کر، وعقاب الکافرین، کافروں کو عذاب عطا کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے ان کو پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اب الحمدللہ ہم یہاں پر کیا ہے؟ کون سا سورہ؟ یہ سورہ فاطر ہم یہاں پر مکمل ریکارڈ کیے ہیں۔ اب یہاں سے ہم سورہ یاسین کا آغاز کر رہے ہیں۔ چلیے، سورۃ یاسین مکیۃ، سورہ یاسین مکیہ ہے، الا قولہ، مگر سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول، یعنی سوائے اس آیت کے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، یہ جو آیت ہے اس آیت کے علاوہ بتا رہے ہیں کہ باقی کی ساری آیتیں مکی ہیں۔ الآیہ او مدنیۃ، یا پھر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پوری صورت مدنی ہے، جیسے یہاں پر بتا او مدنیۃ، یا پوری کی پوری صورت کیا ہے؟ مدنی ہے۔ وہی 83 آیتن، اور اس میں کل کتنے؟ 83 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، اللہ اعلم بمرادہ بہ، ان حروف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حروف مقطعات ہیں یہ، تو لہٰذا اس سے اللہ کی مراد کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، حکمت والا قرآن، والقرآن الحکیم، حکمت والا قرآن۔ اب یہ حکمت والا قرآن تو بتا رہے ہیں المحکم، یعنی جو کہ بالکل محکم ہے، محفوظ ہے، مستحکم ہے، یعنی کہ جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں وہ ہر اعتبار سے مضبوط ہیں، محفوظ ہیں۔ بعجب النظم، بعجیب النظم، اب نظم کے معنی دیکھیں کہ ایک آیت کو دوسرے آیت کے ساتھ ملانا، تو ایک آیت دوسرے آیت کے ساتھ جو ملائی گئی ہے اس میں جو انوکھے طریقے کو اختیار کیا گیا ہے اس اعتبار سے بالکل محفوظ ہے۔ وبدیع المعانی، اور معنی کے اندر جو نکھار ہے، جو نئے معنی ان کے اندر جو نکلتے چلے جاتے ہیں، بداعت، بدیع جو معنی ان کے اندر ہیں، تو وہ معنی کے اعتبار سے بھی کیا ہے وہ قرآن پاک کی آیتیں بالکل مستحکم ہیں، محفوظ ہیں، محکم ہیں۔ انک لمن المرسلین، تو بہرحال قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک، بے شک آپ، یعنی یا محمد اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ لمن المرسلین، بے شک آپ کیا ہے رسولوں میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے جن کو بھیجا گیا ہے۔ علی صراط مستقیم، علی متعلق بما قبلہ، علی کیا ہے اس سے پہلے جو شبہ فعل، مرسلین جو شبہ فعل ہے اس سے اس کا تعلق ہے، یہ اس کا متعلق بن رہا ہے۔ تو علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر، یعنی مطلب کیا ہوگا؟ وہ رسول کہ جن کو صراط مستقیم پر بھیجا گیا ہے، صحیح راستے پر بھیجا گیا ہے، آپ بھی انہی رسولوں میں سے ہیں۔ ای مطلب طریق الانبیاء قبلک، آپ سے پہلے انبیاء کرام کا جو طریقہ تھا، جو راستہ تھا، آپ کو بھی اسی طریقے پر، اسی راستے پر آپ کو بھیجا گیا ہے۔
التوحید والہدی، جیسے کہ آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کا پیغام کیا تھا؟ اللہ کی یکتائی بیان کرنا، توحید کو بتانا اور ہدایت لوگوں تک پہنچانا، تو آپ بھی اسی طریقے پر ہے، انہی باتوں کو لے کر آپ لوگوں کے درمیان تشریف لائے ہیں۔ اب یہ والتاکید بالقسم، ایک تو یہ کہ واو قسمیہ، قسم ایک لائے، پھر اس کے بعد انا حروف مشبہ بالفعل لائے، یہ بھی برائے تاکید، لمینال میں لام یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ تو بتا رہے ہیں والتاکید بالقسم وغیرہ، جو قسم وغیرہ، ایک تو قسم ہے اور پھر وغیرہ مطلب انا حروف مشبہ بالفعل ہے اور لام جو ہے، تو یہ جو تاکید لائی گئی ہے رد لقول الکفار لہو، کفار مکہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کرتے، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتنی تاکید کے ساتھ یہاں پر ذکر کی ہے۔ کافر حضور سے کیا کہتے؟ لست مرسلا، حضور سے کہتے کہ اے حبیب آپ کیا ہے؟ رسول ہے ہی نہیں، آپ رسول نہیں ہیں۔ تو اللہ نے قسم کھا کر اور پھر تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا کہ واللہ، قسم قرآن کی، بے شک آپ ہی رسولوں میں سے ہیں۔ یہ معنی ہوں گے کہ یعنی کہ تاکید سے، آپ ہی کا مطلب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیگر رسولوں میں سے ہے جن کو آپ سے پہلے بھیجا گیا ہے۔ تنزیل العزیز فی ملکہ الرحیم بخلقہ، تو بتا رہے ہیں تنزیل، وہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، نازل کیا ہوا ہے، العزیز غالب بادشاہ کی طرف، ایسے بادشاہ یعنی کہ اس غالب آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کہ فی ملک ہی اپنی بادشاہت پہ غالب آنے والا ہے، الرحیم بخلقہ جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس ذات بابرکت کی طرف سے قرآن پاک کیا ہے؟ نازل کیا ہوا ہے۔ اب یہ تنزیلو جو لایا گیا ہے، تو تنزیلو کو ایک تو یہاں پر تو صرف ایک قرات بتا رہے ہیں، ایک ترکیب بتا رہے ہیں، دوسری قرات بھی اس کو پڑھی گئی ہے۔ پہلی ترکیب دیکھیں کہ یہاں جو صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ تنزیلو حالت رفعی میں یہ خبر مبتدا مقدر، اس سے پہلے جو مبتدا مقدر ہے اس کی یہ خبر ہے، اسی کی وجہ سے یہ مرفوع پڑھا جا رہا ہے، تنزیل العزیز الرحیم۔ تو مبتدا کیا ہے؟ القرآن، تو القرآن مبتدا مقدر مانیں گے، تو القرآن تنزیل العزیز الرحیم، قرآن پاک غالب آنے والے بادشاہ، مہربان بادشاہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، یہ معنی ہوں گے وہاں۔ یہ ہوئی۔ ہاں اب اگر اس کو تنزیلہ لام کے زبر سے پڑھیں گے تو مفعول بنے گا، اس سے پہلے فعل محذوف مانیں گے، رفع سے پڑھیں گے تو مبتدا محذوف مانیں گے، نصب سے پڑھیں گے تو وہ فعل محذوف مانیں گے۔ لتنذر بہ قوما، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے قوم کو جھٹلائیں، اس قوم کو جھٹلائیں، لتنذر بہ قوما، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اس قوم کو جھٹلائیں۔ تو ابھی لتنذر میں لام جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ تو بتا رہے ہیں متعلق بتنزیل، تنزیل سے اس کا تعلق ہے، یعنی قرآن پاک نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس قرآن پاک کے ذریعے سے اس قوم کو ڈرائیں، ما انذر آباؤہم، کہ ان کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، ان کے آبا و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا ہے، فہم غافلون، تو جس کی وجہ سے یہ لوگ کیا ہے؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایمان سے، ہدایت حاصل کرنے سے اس لوگ غافل ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو قرآن اتارا گیا تاکہ آپ ان کو ڈرائیں اور ان کے آبا و اجداد کے راستے سے ہٹا کر ان کو صحیح راستے کی طرف، ہدایت و رہنمائی کی طرف ان کو چلائیں، ان کو وہ راستہ بتائیں۔ ای لم ينذروا فی زمن الفترۃ، ابھی ان کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، مطلب فترت کا جو زمانہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کا جو وقت ہے، تقریباً جو بتایا جاتا ہے کہ 500 سال کا وقت تھا دونوں کے درمیان، تو لہٰذا ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، تو جس کی وجہ سے وہ لوگ غافل ہو گئے، غفلت میں پڑ گئے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد کو چونکہ نہیں ڈرایا گیا تھا تو وہ لوگ کیا ہے؟ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں تاکہ یہ لوگ غفلت سے نکل کر صحیح راستے کی طرف آ جائیں۔ فہم، وہ یعنی کہ وہ قوم جو آپ اب جس کو ڈرا رہے ہیں وہ قوم کیا ہے؟ غافلون عن الایمان والرشد، ایمان لانے سے اور ہدایت حاصل کرنے سے وہ کیا ہے؟ غفلت میں پڑے ہوئے۔ لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں کے اکثر لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قول ہے، جو عذاب کا کلمہ ہے، وہ کیا ہے؟ واجب ہو چکا ہے۔ اور پھر وہ کیا ہے؟ یا پھر عذاب کا کلمے کے بجائے ہاں ایک تو عذاب کا کلمہ ہو سکتا ہے، یا نہیں تو دوسرا کلمہ جو آگے آ رہا ہے فہم لا یؤمنون، یہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا یہ قول ہے کہ فہم لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ قول ان کافروں میں کے اکثر لوگوں پر یہ ثابت اور واجب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہے؟ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو اب عذاب کا کلمہ مطلب
ان کافروں میں سے اکثر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول واجب ہو چکا ہے. نہیں، اللہ نے جو کہا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ جو ہے کہ ہم ضرور جہنم کو بھر دیں گے جنات اور پھر انسانوں سے، تو کافر وہاں پر مراد ہے. تو کافروں پر یہ جو کلمہ ہے عذاب کا، ان کافروں پر یہ عذاب کا کلمہ بالکل ثابت اور واجب ہو چکا ہے. اب نتیجتاً فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب وہ لوگ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے. وہ لوگ مطلب ای الاکثر، ان میں کے اکثر لوگ کیا ہے، ایمان نہیں لائیں گے. ایک تو یہ، اب یہ بات کیسے کہی گئی کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی میں پہلے سے ہی موجود ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کے اعتبار سے یہاں پر کہا جا رہا ہے. حالانکہ ابھی ان کے پاس ایمان لانا نہ لانا ان کی کوئی دلیل ثابت نہیں، ظاہر نہیں ہوئی کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن پھر بھی کیسے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے علم ازلی کے طور پر، اللہ کے علم ازلی میں جو بات ہے اس کے اعتبار سے یہاں پر بات کہی جا رہی ہے. آگے بتا رہے ہیں انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ان کے گردنوں میں، فی اعناقہم ان کے گردنوں میں ہم نے کیا کیا؟ اغلال، طوق ڈال دیا ہے. بان تضم الیہ الایدی، کیسے کہ اس طور پر کہ ہاتھ اس طوق سے ملا دیے گئے ہیں. یعنی ایک تو گردنوں میں طوق ڈال دیے گئے اور پھر وہ طوق کو کیا، ہاتھوں کو کیا کیا گیا ہے، اس طوق پر بالکل باندھ دیا گیا ہے. لأن الغلہ، کیونکہ غل جو ہے، جو طوق جسے کہا جاتا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے اصل؟ یجمع الید الی العنق، وہ طوق اصل ہوتا وہی ہے کہ جو کیا کرے، ہاتھ کو گردن کے پاس لے جا کر وہاں ہاتھ اور گردن کو جمع کر دے، تو اسی کو طوق کہا جاتا ہے. تو فہیہ، تو ان کافروں کے گردنوں میں بھی کیا ہے، طوق بڑھے ہوئے ہیں. فہیہ، تو وہ ای الایدی المجموعہ، وہ ہاتھ جو گردنوں کے پاس بالکل رکھے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، تو الی الاذقان، کہاں تک آ گئے ہیں وہ؟ اذقان، ذقن یا ذقن کی جمع اذقان ہے، ٹھوڑی تک آ گئے ہیں. فہو مجتمع اللحیین، مجتمع اللحیین، لحیین کہتے ہیں اصل، لحیتن تو داڑھی کو کہتے ہیں، لیکن لحیون جو اصل معنی ہے اس کے، یہ جو ہڈی ہوا کرتی ہے داڑھی کے نیچے، یہ دونوں طرح کی جو ہڈیاں ہیں ان کو لحیون کہا جاتا ہے. تو یہ دو ہڈیاں کہاں مل رہے ہیں آ کر؟ یہ ٹھوڑی کے پاس. تو اس کو بتا رہے ہیں مجتمع اللحیین، دونوں ہڈیوں کے ملنے کی جگہ پر وہ آ گئے ہیں، وہ ہاتھ اور پھر جو ان کے جو غل ہیں، طوق ہیں، وہ وہاں تک آ گئے ہیں. فہم مقمحون، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہیں. فہم مقمحون ای رافعون رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو کیا ہے، اٹھائے ہوئے ہیں. لا یستطیعون خفضھا، وہ لوگ اب سروں کو جھکانے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی اب وہ لوگ کیا ہے، سروں کو جھکا نہیں سکتے. وہذا تمثیل، یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ ان کے گردنوں میں طوق ڈال دیا گیا ہے، ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے، اور وہ طوق ڈالنے کی وجہ سے گردن بالکل اوپر اٹھی ہوئی ہے، وہ اپنے سروں کو نہیں جھکا سکتے، سر بالکل اوپر کی طرف ہے. تو یہ کیا حقیقت میں ایسا ہے کیا؟ تو بتا رہے ہیں ایک مثال کے طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. ھذا تمثیل، یہ کیا ہے کہ ایک مثال ہے، تمثیل ہے. مراد کیا ہے اس مثال سے؟ بتانا اصل مقصد کیا ہے؟ بتا رہے ہیں کہ انہم لا یذعنون للایمان، وہ کیا ہے، ایمان قبول نہیں کرتے. ولا یخفضون رؤوسہم لہ، اور پھر وہ کیا ہے، اپنے سروں کو ایمان قبول کرنے کے لیے نہیں جھکاتے. یہ مطلب اصل ہے. جیسے ایک آدمی کی جس کے گردن میں، جس کے گلے میں کیا کیا گیا ہے کہ لوہے کے پٹے ڈال دیے گئے ہیں، اب اگر وہ اپنے سر کو جھکانا چاہے تو جھکا نہیں سکتا. تو بالکل ویسے ہی یہ لوگ کیا کیے ہیں، ایمان لانے سے بالکل ویسے ہی اڑے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، جیسے کہ ایک ایسا آدمی جس کے گردن میں گلے میں پٹے ڈال دیے ہیں تو وہ سر نہیں جھکا سکتا، تو ویسے ہی یہ لوگ ایمان قبول کرنے کے لیے بھی اپنے سر کو نہیں جھکا سکتے. یہ ایک مثال ہو گئی. آگے اور ایک بتا رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک کیا ہے، آڑ بنا دی ہے. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ہم نے کیا ہے، ایک آڑ بنا دی ہے. سدن اس کو دو طرح پڑھا گیا ہے، بفتح السین و ضمها فی الموضعین، دونوں مقامات پر بھی اس کو سین کے زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، سین کے پیش کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، سدن سدن. تو ہم نے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے کیا ہے، آڑ بنا دی ہے. فاغشیناہم فہم لا یبصرون، بس کیا ہے، فاغشیناہم، ہم ان پر چھا گئے ہیں، یا پھر ہم نے وہ آڑ ان کے اوپر بالکل بچھا دی ہے. فہم لا یبصرون، بس وہ لوگ کیا ہے، اب دیکھ نہیں پائیں گے، دیکھ نہیں سکیں گے. یہ بھی کیا ہے کہ حقیقت میں ان کے کافروں کے سامنے اور کافروں کے پیچھے آڑ بنا دی گئی ہے. کیا
ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی کہ جس کے سامنے بھی ایک آڑ بنا دی گئی ہے، پیچھے بھی ایک آڑ بنا دی گئی ہے، اور وہ درمیان میں ہے، تو اب وہ نہ آگے دیوار سے آگے کیا ہے دیکھ سکے گا، نہ اس کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھ سکے گا۔ تو بالکل ویسے ہی تمثیل ایضاً، یہ بھی ایک مثال ہے، لسدی طرق الایمان علیہم، کہ کیا ہے ایمان قبول کرنے کے جو راستے ہیں وہ راستے ان پر کیا ہے ویسے ہی بند ہو گئے ہیں، روک دیے گئے ہیں، جیسے کہ ایک آدمی درمیان میں ہے، آگے بھی اس کے لیے آڑ ہے اور پیچھے بھی اس کے لیے آڑ ہے، تو بالکل ویسے ہی یہ کافر کیا ہے ایمان قبول کرنے سے یہ لوگ بھی بالکل ویسے ہی رک گئے ہیں کہ نہ آگے بڑھ کر ایمان قبول کر سکتے ہیں، نہ پھر پیچھے ہٹ کر ایمان کی کسی راستے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور ان پر برابر ہیں، أَأَنذَرْتَهُمْ، چاہے آپ ان کو ڈرائیں، سواء علیہم ان پر برابر ہیں، أَأَنذَرْتَهُمْ کیا آپ ان کو ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ کافر کیا ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ چاہے آپ ان کو عذاب الہی سے ڈرائیں یا عذاب الہی سے نہ ڈرائیں، وہ ایمان قبول کرنے والے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اختلاف قراءت کا جو ہے بتا رہے ہیں کہ بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ أَأَنذَرْتَهُمْ پڑھا گیا ہے ایک قراءت، اور دوسری قراءت وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ أَلِفًا، دوسرے حمزے کو الف سے بدل کر أَأَنذَرْتَهُمْ، اور تیسری قراءت وَتَسْهِيلِهَا، تیسری قراءت جو ہے دوسرے حمزے کو مسہل کر کر أَأَنذَرْتَهُمْ وَإِدْخَالِ الألف بین المسہلة والأخرى، اور چوتھی جو قراءت ہے کہ حمزہ جو محقق ہے اس کے درمیان اور پھر مسہل کیے ہوئے حمزے کے درمیان أَأَنذَرْتَهُمْ وَتَرْکِهِ، اور پھر اس کو چھوڑ کر، اس طرح 4-5 قراءتوں سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ چلیے تو مطلب کیا ہوا کہ ان کے سامنے بھی رکاوٹ ہے، ان کے پیچھے بھی رکاوٹ ہے، لہٰذا آپ ان کو عذاب الہی سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ کیا ہے ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انما تنذروا، اس کے سوا نہیں کہ آپ ڈرا سکیں گے، یعنی آپ ڈرا سکیں گے مطلب ينفع انذارک، آپ کا ڈرانا فائدہ، ينفع انذارک آپ کا ڈرانا فائدہ پہنچا سکے گا، یا پھر آپ کے ڈرانے سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، من وہی انسان، وہی لوگ آپ کے ڈرانے سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، اتبع الذکر جو کیا ہے ذکر کی پیروی کیے ہیں، ذکر سے مراد قرآن پاک کو پڑھے ہیں، اس کی اطاعت کی ہے، اس کی پیروی کیے ہیں، وہی لوگ آپ کے ڈرانے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کون لوگ؟ وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے ڈرے ہیں بالغیب، بن دیکھے، یعنی رحمان کو دیکھے نہیں ہیں پھر بھی رحمان کا خوف اور خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ ڈرا سکتے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہی آپ کے ڈرانے کا فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ خافہ ولم یرہ، ڈرائے ہیں، وہ لوگ ڈر رہے ہیں لیکن انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، یعنی کہ مطلب یہ اللہ کو دیکھے بغیر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ آپ کے ڈرانے سے فائدہ حاصل کریں گے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو مغفرت کی خوشخبری دے دیجئے، اور پھر اچھے اجر کی، بڑے اجر کی آپ ان کو کیا ہے خوشخبری دیجئے۔ وہ کیا ہے اچھا اجر؟ وہ جنت ہے، یعنی وہ جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تو بخشش کی ضمانت ہوگی، اور دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں بلند مقام عطا کرے گا، یہ آپ ان کو اس کی خوشخبری دے دیجئے۔ آگے بتا رہے ہیں انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم کیا ہے بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تاکید در تاکید ذکر کیا گیا، ایک تو انا حرف مشبہ بالفعل، اور اس کے اندر نحن ضمیر، پھر اس کے بعد مزید الگ سے نحن ذکر کیے، پھر اس کے بعد نحیی میں پھر نحن ضمیر، تو مطلب کیا ہوگا؟ ان سارے تاکیدوں کو جمع کریں گے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، ہمارے علاوہ کوئی مردوں کو زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی کب؟ للبعث، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ ونکتب فی اللوح المحفوظ، ہم ہی لوح محفوظ میں لکھ رہے ہیں، یعنی ہم لکھ رہے ہیں مطلب جو لکھنے والے فرشتے ہم نے مقرر کیے ہیں، ہم ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تو ہمارے حکم کے مطابق وہ فرشتے لوح محفوظ میں ساری کی ساری چیزیں لکھ رہے ہیں۔ کیا کیا؟ ما قدموا، وہ لوگ جو کام آگے بڑھائے ہیں، فی حیاتہم، اپنی زندگی میں، یعنی لوگ اپنی زندگی میں جو کام کیے ہیں، من خیر و شر، اچھائیاں برائیاں، بھلائی برائی، جو بھی وہ لوگ کیے ہیں وہ سارے کے سارے کام لکھنے والے فرشتے ہمارے حکم سے لوح محفوظ میں لکھ رہے ہیں۔ کیوں لکھ رہے ہیں؟ لیجازوا علیہا،
تاکہ ان کو ان کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جا سکے، ان کو پورا پورا بدلہ دیا جا سکے۔ وآثارہم، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ان کے طریقوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آثار، اثر کہتے ہیں اصل نشان قدم، یعنی آدمی ایک پیر ڈال کر جب آگے چلتا جاتا ہے پیروں کے ذریعے سے، تو جو پیر کے جو نشان پیچھے رہ جاتے ہیں اس کو اثر کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا پیر کے نشان مراد ہے کیا؟ تو پیر کے نشان مراد نہیں ہے، بلکہ وہ طریقہ جو آدمی دنیا میں بنا کر آگے گزر گیا ہے، اچھا طریقہ ہے یا پھر برا طریقہ ہے، جو بھی طریقہ انسان دنیا میں طریقہ وہ بنا کر انتقال کر گیا ہے، اس کے چلے جانے کے بعد وہ طریقہ ابھی بھی رائج ہے، چل رہا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک آدمی شراب کی دکان کھول کر چلا گیا، انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد بھی وہ شراب کی دکان ویسے ہی چل رہی ہے، تو جتنے لوگ وہ شراب پئیں گے اس کے گناہوں کا وبال بھی کیا ہے، وہ بنانے والے کے عذاب میں وہ شامل ہو جائیں گے۔ ان کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، اور پھر جو بنایا ہے اس کو بھی اس کی سزا ملتی رہے گی۔ ویسے ہی ایک آدمی کیا ہے، ایک مدرسہ قائم کیا یا پھر ایک ادارہ قائم کیا، تو اب وہ ادارہ قائم کرنے کے بعد، مدرسہ بنانے کے بعد انتقال ہو گیا، لیکن انتقال ہونے کے بعد بھی جتنے لوگ اس مدرسے سے فائدہ حاصل کریں گے، وہ اس فائدے کا ثواب کیا ہے، وہ بنانے والے کو بھی ملے گا، اور جو لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی ملے گا۔ تو اچھا طریقہ ہو یا پھر برا طریقہ ہو، جو لوگ طریقہ بنا کر گزر گئے ہیں تو گزرنے والوں کو اس طریقے کا ثواب یا پھر عذاب ملتا رہے گا۔ تو اس کو بتا رہے ہیں وآثارہم، اور ان کے جو نشان تھے ہم ان کو بھی کیا ہے دیکھ رہے ہیں۔ مستن بہ بعدہم، کہ ان کے چلے جانے کے بعد جن طریقوں کو، جن نشانوں کو، جن نشانات کو یہ کیا ہے سنت بنا لیے، سنت جن کو بنا لیا جاتا ہے، طریقہ بنا لیا جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، وہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز، ساری کی ساری چیزیں کیا ہے احصیناہ، ہم نے کیا ہے محفوظ کر رکھی ہیں، ضبطناہ، ہم نے کیا ہے محفوظ کر رکھی ہیں ساری کی ساری چیزیں، کہاں پر؟ فی امام مبین، کھلے امام میں۔ کھلے امام مطلب کتاب بین، کھلی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں ہم نے ساری کی ساری چیزیں ہم نے محفوظ کر رکھی ہیں، لکھ رکھی ہیں۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ کل شیء، یہ جو حالت نصبی میں ہے، نصبہ بفعل یفسرہ، یہ جو نصب ہے، یہ نصب کیا ہے؟ عربی زبان میں جیسے قاعدہ ہے کہ اضمار علی شریکۃ التفسیر کا قاعدہ نحو کی کتاب میں، تو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ قاعدہ ہوا ہے اضمار علی شریکۃ التفسیر والا۔ کلا، اس سے پہلے کیا ہے احصینا، فعل محذوف ہے، فعل کو حذف کیوں کیا گیا؟ بعد میں آنے والا جو احصینا فعل ہے وہ فعل کیا کر رہا ہے؟ محذوف فعل پر دلالت کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے حذف کیا گیا ہے۔ تو وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، نصبہ بفعل یفسرہ، اس فعل کی وجہ سے یہ منصوب ہے جو کیا ہے، جس کی احصیناہ تفسیر بیان کر رہا ہے۔ تو احصینا کل شیء، احصیناہ یہ معنی ہوگی۔ اگر دوسری قرات اگر دیکھیں اس کو کہ کسی بھی فعل کو محذوف مانے بغیر کیا ہوگا؟ سیدھا سیدھا کل شیء مبتدا مانیں گے، اور پھر احصیناہ یہ کیا ہے پوری اس کی خبر بن جائے گی۔ تو بہرحال یہ ایک طریقے سے بھی اس کو پڑھا گیا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں ہاں، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ گاؤں والوں کی مثال ان کو بیان کیجئے، ان کو یعنی ان کفار مکہ کے سامنے گاؤں والوں کی مثال۔ اور وہ گاؤں والے کون ہیں؟ وہ کون سا گاؤں ہے؟ وہ انطاکیہ علاقہ ہے وہ۔ تو اس گاؤں والوں کی مثالیں کیا ہے آپ ان کافروں کے سامنے بیان کیجئے۔ ترکیبی اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ مثلا مفعول اول ہے، اصحاب القریہ یہ کیا ہے مفعول ثانی بن رہا ہے، اور یہ بھی کیا ہے مفعول اول، مفعول ثانی۔ مفعول ثانی جو ہے یہ مبدل منہ ہے، اذ جاء المرسلون یہ کیا ہے اس کا بدل بنے گا۔ تو اصحاب القریہ مبدل منہ، ہاں بتا رہے ہیں الی آخرہ، اذ جاء المرسلون اخیر تک کیا ہے یہ پورا اس کا بدل بن جائے گا۔ بدل اجتمال من اصحاب القریہ، اصحاب القریہ سے بدل اجتمال ہے۔ اذ جاء المرسلون، ان گاؤں والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس بھیجے ہوئے قاصد آئے، پیغام رساں آئے، مرسلون اے کون سے قاصد؟ رسول عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد جب ان کے پاس آئے تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا آپ ان سے بیان کیجئے۔ اذ ارسلنا الیہم، جب ہم نے ان کی طرف بھیجا اثنین دونوں کو، فکذبوہما تو وہ سارے کے سارے گاؤں والے کیا کیے؟ ان دونوں کو جھٹلا دیے۔ اب یہ الی آخرہ، اب یہ اذ ارسلنا ویسے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو اذ ہے دوسرا والا پورا جملہ آخر تک مل کر کیا ہے بدل بنے گا پہلے والا اذ سے۔ الی آخرہ بدل من اذ الاولی، پہلے والا جو اذ ہے اذ جاءہا میں اس سے یہ بدل بنے گا۔ تو جب ہم نے ان کی طرف دونوں کو بھیجا
اب وہ دونوں کون تھے اس کے بارے میں بہت سا اختلاف ہے، نام بہت سے بتائے گئے ہیں، تو صادق اور صدوق نام بتایا گیا ہے ان کا، اور تو بہت سارے نام ہیں لیکن زیادہ مشہور جو ہے صادق اور صدوق، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے انطاکیہ والوں کی ہدایت کے لیے کیا کیے تھے، اللہ کے حکم سے ان دونوں کو روانہ کیے تھے، بھیجے تھے۔ تو ہوا کیا، فعززنا بثالث، وہ دونوں کے دونوں ان کو جھٹلا، وہ پورے کے پورے گاؤں والے ان دونوں کو جھٹلا دیے تھے، تو لہذا ہم نے کیا کیا، جب کئی دنوں تک ان دونوں کی خبر نہیں آئی تو تیسرے کے ذریعے سے ہم نے ان کو مضبوط کیا، ان کو طاقت عطا فرمائی، یعنی وہ دونوں جب نہیں آئے تو تیسرے کو ہم نے بھیجا، فعززنا قوینا الاثنین، دونوں کو تقویت عطا کی، دونوں کو مضبوط کیا ہم نے تیسرے کے ذریعے سے۔ تیسرے کون ہیں یہ حضرت شمعون بتایا جاتا ہے، تو دونوں جب نہیں آئے تو تیسرے حضرت شمعون کے ذریعے سے ہم نے کیا کیا، ان کو وہاں پر ان کو تقویت دینے کے لیے وہاں پر ہم نے ان کے ساتھ بھیجا۔ فقالوا، وہ سب کے سب، انا الیکم مرسلون، ان سب نے مل کر کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں، قاصد ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پر ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے، ہم انشاءاللہ ہم آئے گا تو ہم بیان کریں گے کہ یا پھر ہم اشارتاً کہتے چلے جائیں گے، آپ لوگ مزید جو تفسیر کی جو کتابیں ہیں آپ ان کتابوں میں مطالعہ کر لیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ تو قالوا انا الیکم مرسلون، ان تینوں نے مل کر کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف کیا ہے، رسول ہیں، قاصد ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں تمہاری طرف ہم لے کر آئے ہیں۔ قالوا، تو گاؤں والوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، ان تینوں کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ تم تو ہماری طرح ایک عام آدمی ہو، ما انتم، تم نہیں ہو مگر ہماری طرح ایک عام آدمی، وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے تم پر کچھ بھی نہیں اتارا ہے، ان انتم الا تکذبون، اس کے سوا نہیں کہ تم کیا ہے، جھوٹی باتیں کر رہے ہو، جھوٹی باتیں کر رہے ہو۔ قالوا، تو ان تینوں نے کہا، ربنا یعلم، ہمارا پروردگار کیا ہے، جانتا ہے۔ اب یہ جاری مجرى القسم، ہاں یہاں پر دیکھیں کہ ربنا جو ہے یہ قائم مقام قسم کے ہے، یعنی قسم بخدا ہمارا پروردگار جانتا ہے۔ وزید التاکید بہ، اب یہ اس کے ذریعے سے مزید تاکید لائی گئی ہے، کس میں، باللام، اس کے ذریعے ایک تو قسم کے ذریعے سے تاکید ہے، اور آگے جو لام لا رہے ہیں لمرسلون میں، وہ لام کے ذریعے سے تاکید لائی گئی ہے۔ تو بالعدلۃ ہاں باللام علی ما قبلہ، جو ما قبل میں گزرا ہے اس پر، ما قبل میں کیا ہے دیکھیں، مرسلون ما قبل میں گزرا ہے، تو اب یہاں پر بھی مرسلون آئے گا لیکن اس پر لام تاکید کا اضافہ کر کر ذکر کریں گے، لزیادۃ الانکار، کیونکہ انکار میں وہ لوگ جب اضافہ کیے تو ان کے جواب میں بھی اضافہ کیا گیا۔ تو انا الیکم، قسم بخدا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم ہی تمہاری طرف قاصد پیغام رساں بن کر آئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر نہیں ہے مگر کھلے انداز میں واضح طور پر پہنچا دینا، ای التبلیغ البین الظاہر بالادلۃ الواضحہ، واضح دلائل کے ساتھ کھلے انداز میں اللہ کے پیغامات کو پہنچا دینا۔ وہ کیا ہے، وہی ابراء الاکمہ والابرص والمریض واحیاء المیت، کہ کیا ہے کہ مادرزاد جو اندھا ہے اس کو بری کرنا، یعنی اس کو نگاہ بینائی عطا کرنا، والابرص، برص کی بیماری والا جو آدمی ہے اس کو شفا یابی دینا، اور دیگر جو بیماریوں والا ہے وہ اس کو بیماریوں سے شفا عطا کرنا، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا۔ یہ ساری جو دلائل اللہ نے ہمارے ساتھ بھیجے ہیں، یہ ان دلائل کے ذریعے سے ہم تم کو صحیح راستہ واضح طور پر کھول کر بتائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہوا کیا، یہ ساری باتیں، یہ سارے دلائل جب یہ تینوں حضرات ان گاؤں والوں کے سامنے بیان کیے تو گاؤں والوں نے کہا، قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تمہاری وجہ سے کیا ہے نحوست میں پڑ گئے ہیں، تطیرنا ای تشاءمنا بکم، تمہاری وجہ سے کیا ہے ہم نحوست میں پڑ گئے ہیں، ای لانقطاع المطر انا بسببکم، کہ ہم پر جو بارش نازل ہونا جو منقطع ہو گیا، بارش نازل ہونے جو بند ہو گئی ہے اس کی وجہ تم ہو، لئن لم، قسم بخدا اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے، لئن لم تنتہو، یہ ساری باتیں کرنے سے اگر تم باز نہیں آؤ گے، نہیں رکو گے، لنرجمنکم بالحجار، تو ہم ضرور تم کو کیا ہے پتھر ماریں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور ضرور ہماری طرف سے تم کو دردناک عذاب پہنچے گا، عذاب چھوئے گا، یعنی اگر تم اس طرح کی باتوں سے نہیں رکے یا تو ہم تم کو پتھر مار کر ختم کریں گے یا پھر بہت زیادہ تکلیف ہم تم کو دیں گے۔ قالو، تو ان تینوں نے کہا، طائرکم معکم، تم کہہ رہے ہو کہ ہماری وجہ سے
تم پر نحوست طاری ہوئی ہے، حقیقی بات تو یہ ہے کہ تمہاری جو نحوست ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، اَإِن ذُكِّرْتُم، کہ کیا اگر تم کو نصیحت کی جا رہی ہے، تم کو صحیح راستہ بتایا جا رہا ہے، تو تم ان نصیحتوں کو قبول کرنے کی بجائے تم ان نصیحتوں کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہو، تو یہ جو تمہاری نحوست آئی ہے تم پر، تمہارے کفر کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے تم پر نحوست آئی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں بتا رہے ہیں عین حمزۃ استفہام، عین میں کیا ہے؟ یہ حمزہ استفہام ہے، دخلت علی ان الشرطیہ، ان شرطیہ پر یہ حمزہ استفہام داخل ہوا ہے، وفی حمزتھا والتحقیق، اب یہ عین دو حمزے آئے ہیں تو لہٰذا اس کے 3-4 طریقوں سے یہاں پر اس کو پڑھا گیا ہے۔ تو عین کیا اگر تم کو نصیحت کی جا رہی، وعظتم وخوفتم، تم کو نصیحت کی جا رہی ہے اور تم کو ڈرایا جا رہا ہے، اب جواب شرط کیا ہے؟ محذوف ہے، وہ جواب الشرط محذوف، ای تطیرتم وکفرتم، تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، صحیح باتوں کی، مفید باتوں کی تم کو نصیحت کی جا رہی ہے، تو تم نحوست میں پڑھ رہے ہو، اور وکفرہم، اور کفر میں پڑھ رہے ہو، کفر اختیار کر رہے ہو، وہو محل الاستفہام، اور یہ کیا ہے؟ استفہام کے انداز میں ذکر ہے، والمراد بہ التوبیخ، یہ استفہام دراصل کیا ہے؟ ان کو ڈانٹنا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے یہ استفہام کے انداز کو اختیار کیا گیا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ کیا تم کو صحیح باتوں کی نصیحت کی جا رہی ہے تو تم ان صحیح باتوں کو قبول کرنے کی بجائے نحوست سمجھ رہے ہو، کفر اختیار کر رہے ہو، تو یہ انداز سے ان کو ڈرانا اصل مقصد۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ تم کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھی ہوئی قوم ہو، متجاوزون الحد بشرککم، تم حد سے آگے بڑھی ہوئی قوم ہو شرک اختیار کر کر۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل، اور پھر شہر کے کنارے سے، شہر کے عقیر حصے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اور وہ کون تھے؟ وہ ہوا حبیب النجار، حبیب نجار تھے، کان قد آمن بالرسل، کیا تھے وہ؟ اس سے پہلے حبیب نجار جو ہے ان تینوں آدمیوں پر، تینوں قاصدوں پر وہ ایمان لائے تھے، ومنزلہ، اور ان کا جو مقام ہے باقصى البلد، شہر کے اخیر حصے میں، شہر کے کنارے پر ان کا شہر تھا، ان کا گھر تھا، تو اپنے گھر سے جیسے ہی ان کو اطلاع ملی کہ بادشاہ وقت ان کو ختم کرنا چاہتا ہے، ان کا ختم کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آیا، یسعا، دوڑتے ہوئے آیا، ای یشتد عدوا، دوڑنے میں سختی اختیار کیا، لما سمع بتکذیب القوم الرسل، جب قوم نے رسول کو جھٹلا دیا ہے، جب حبیب نجار نے یہ بات سنی تو فوری طور پر وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے، قال، آ کر کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کیا ہے؟ تم رسولوں کی پیروی کرو، جو قاصد ہیں، صادق، صدوق اور شمعون، ان تینوں کی پیروی کرو، ان تینوں کی باتیں مانو، اتبعوا، تم ان لوگوں کی باتیں مانو، من لا یسألکم اجرا علی رسالتہ، اپنا جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں اس کے بدلے میں تم سے کوئی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی چیز طلب نہیں کر رہے ہیں، وہم مہتدون، حالانکہ وہ لوگ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ ہوتے ہوئے جو وہ تمہیں سیدھی راہ بتا رہے ہیں ان کی تم پیروی کرو۔ فقیلا، ہاں، لہو انت علی دینہم، تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ان سے کہا گیا، جب جیسے ہی حضرت حبیب نجار وہاں پر دوڑتے ہوئے آئے تو جو کافر تھے انطاکیہ والے، انہوں نے حبیب نجار سے پوچھا، انت علی دینہم، کیا تو بھی ان لوگوں کے دین پر ہے؟ فقالا، تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ حبیب نجار نے جواب دیا، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لاؤں، وما لی لا اعبد الذی فطرنی۔ اب یہاں سے پارے 23 کیا ہے؟ شروع ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ اب یہاں پر ہم پارے 22 کیا ہے؟ مکمل طور پر ریکارڈ کیے ہیں، واقعہ ابھی باقی ہے، تفسیر کے ذریعے سے ہم مختصر بتاتے جا رہے ہیں، مزید اگر تفصیلی واقعہ آپ چاہتے ہیں تو آپ جو دیگر تفسیر کی کتابیں آپ اس میں مطالعہ کیے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔